یہی عشق کامل یہی راز دین ہے، محمد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے قابل عزت احترام معزز سامعین، یہ محرم ربیع الاول شریف کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا، آپ کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تقاضے کے ساتھ دل میں پیدا ہوتی ہے، اور ایک خاص تحریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ہوتی ہے۔ اس ماہ کے قریب آنے سے بھی کچھ انوارات عارفین کو محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیوں نہ ہوں، اس ماہ میں اس ذات کی تشریف آوری ہوئی ہے جو مجمع الانوار اور منبع الانوار ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نور محمدی کی حفاظت کا حکم فرمایا، اور بہت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سنائے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ ابا جان، بیٹے کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، خدا نے ان کی امت کو وہ باتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ باتیں مجھے بھی نہیں ملی۔ پہلی بات، مجھے ادنا سے قصور پر جنت سے نکالا گیا۔ آپ کی امت کے مسلمان ہزارہا گناہ کریں گے تو بھی جنت میں جائیں گے، بلکہ ان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت فروخت کر دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ بالعوض ان کی جان اور مال کے جنت کو بیچ دیا ہے، پس جنت ان کی مملوک ہے۔ میں جنت میں رہا، مگر جنت میرے لیے عاریتن تھی، وہ دنیا میں جنت سے باہر رہ کر جنت کے مالک ہوں گے۔ دوسری چیز، مجھے ایک خطا پر ساتوں آسمان و زمین میں نافرمان مشہور کیا گیا۔ قرآن میں فرمایا گیا، عصا آدم ربہ فغوا، نافرمانی کی آدم نے اور راہ راست چھوڑ دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لاکھوں گناہ کرے گی، مگر دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر پردہ پوشی ہوگی۔ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری میں عرض کیا، الہی، قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے سپرد کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا مقصود اس سوال سے کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے عیبوں کی کسی کو خبر نہ ہو۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے سوا اپنی امت کے گناہوں پر کسی کا مطلع ہونا، آگاہ ہونا نہیں چاہتے، اور ہم اپنے بندوں کے گناہوں پر تمہیں بھی مطلع کرنا نہیں چاہتے۔ تیسری چیز، مجھے ایک بھول پر ننگا اور برہنہ کیا،
آپ کی امت کے گناہ گار سے گناہ گار کو بھی برہنہ نہ کیا جائے گا، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص پر زندگی اور موت میں ستر پوشی فرض ہوگی۔ وہ ننگے ہو کر گناہ کریں گے، مگر گناہ کے بعد انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ گناہ سرزد ہو گیا، گناہ میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رجم ہونے کی غرض سے تشریف لائے، اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زنا کا اقرار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس پھیر لیا اور ان سے خطاب کرنا ناپسند کیا۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری طرف پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے سامنے وہی اقرار کیا۔ پھر جناب نے ناراض ہو کر اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا۔ جب چوتھی دفعہ پھر عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ماعز ابی کا جنون، کہ اے ماعز کیا تو دیوانہ ہے؟ غرض ہر چند آپ نے چاہا کہ ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پردہ پوشی کرے اور مخفی طور پر خدا تعالیٰ سے توبہ کر لے اور اپنا پردہ نہ کھولے، مگر ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ پوشی نہ چاہی۔ ناچار زنا کی سزا میں رجم کیا گیا۔ فی الحقیقت اگر آدم علیہ السلام کی بھول اور اس کا مشہور ہونا اس امت کے گناہوں کی پردہ پوشی دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ چوتھی چیز، مجھے گناہ کی معافی کے لیے گھر سے نکل کر باہر جانا پڑا اور مکہ پہنچ کر میری توبہ قبول ہوئی۔ آپ کی امت کے لوگ گھر سے باہر گناہ کریں گے اور گھر آ کر توبہ کر لیں گے، خدا تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور سارے گناہ بخش دے گا۔ پانچویں چیز کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی، اس کے بدلے میں میری زوجہ تک مجھ سے جدا کی گئی۔ وہ لوگ کیسا ہی گناہ سخت کریں تو بھی ان کی بیوی ان سے الگ نہ ہوگی۔ اے شیس، میں ان کی امت کی برابری نہیں کر سکتا، پھر وہ نبی عالی شان آخر الزمان تو نہایت عالی مرتبہ ہوں گے۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سن کر حیران ہو گئے۔ پھر اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔